سورہ بقرہ کی تفسیر کے آغاز سے پہلے کچھ باتوں کا جو کہ تعارفی باتیں ہیں جاننا بہت ضروری ہے۔ کسی بھی صورت کو جاننے کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہوتا ہے کہ یہ کس وقت میں نازل ہوئی، کن حالات میں نازل ہوئی، اس وقت کیا سچویشن تھی، جس سے ہمیں اس کے مضمون کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ لہٰذا پہلی بات ہمیں جو سمجھ آتی ہے کہ نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے گئے ہیں۔ اب اس سے پہلے جو ہے تقریباً 20 پارے جو ہیں وہ نازل ہو چکے ہیں۔ بہت کچھ جو ہے وہ قرآن میں نازل ہو چکا ہے۔ توحید، رسالت، آخرت اور کچھ احکام جو ہیں اور کچھ قصص بھی جو ہیں وہ اس سے پہلے بیان کیے جا چکے ہیں۔ اب مدینہ شریف میں آنے کے بعد یہ سب سے پہلی صورت مبارکہ ہے جو کہ نازل ہو رہی ہے۔ اگرچہ سورہ بقرہ اور سورہ محمد دونوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ مدینہ شریف کی ابتدا میں نازل ہونے والی صورتیں ہیں، لیکن یہ بات بھی مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ جو ہے یہ مدینہ شریف میں نازل ہونے والی پہلی صورت ہے۔ یہ سب صورت جو ہے وہ اکٹھی نازل نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس کے آیات جو ہیں وہ وقفے وقفے سے نازل ہوتی رہی ہیں، اور اس کا عرصہ تقریباً 2 سال بتایا جاتا ہے کہ 2 سال میں آیات نازل ہوتی رہیں، اور نبی علیہ السلام جو ہیں وہ خود یہ عمل فرمایا کرتے تھے کہ صحابہ کرام کو ترتیب بتاتے تھے کہ کس آیت کو کہاں پہ رکھنا ہے اور کس آیت کو کہاں پہ رکھنا ہے۔ اور اس کا دورانیہ جو 2 سال بتایا جاتا ہے وہ ہجرت کے فوراً بعد مدینہ شریف میں آنے کے بعد اس کی نزول کی ابتدا ہو گئی تھی، اور بدر کے ہونے سے کچھ عرصہ پہلے جو ہے یہ صورت مبارکہ مکمل ہو گئی تھی۔ اگرچہ سورہ بقرہ میں کچھ آیات ایسی ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس سے مستثنیٰ ہیں۔ مثلا سورہ بقرہ کا جو آخری رکوع ہے اور اس میں جو 2 آیتیں آتی ہیں ان کے بارے میں ہے کہ یہ شب معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی تھیں۔ باقی سارا قرآن جو ہے وہ زمین پہ نازل ہوا ہے، مگر یہ جو آیتیں مبارکہ ہیں سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی، یہ آسمان پہ جو ہے نبی علیہ السلام کو دی گئی تھیں۔ اور ایک وہ آیات جو کہ سود کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، جن کے بارے میں بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں یہ 9 ہجری کو، اور بعض نے کہا کہ یہ 10 ہجری میں نازل ہوئی تھیں، اور غزوہ بدر جو ہے وہ 2 ہجری میں ہوا ہے۔ تو وہ جو بعد میں آنے والی آیات ہیں ان کو بھی جو ہے نبی علیہ السلام نے سورہ بقرہ میں شامل فرما دیا تھا۔ اب یہ جاننا ضروری ہے کہ سورہ بقرہ کا موضوع کیا ہے۔ تو سورہ بقرہ میں 2 امتوں سے جو ہے وہ خطاب کیا گیا ہے۔ اس سے بعض اہل علم نے اس کو سورۃ امتین بھی کہا ہے، یعنی وہ سورت جس میں 2 امتوں سے بات کی گئی ہے۔ ایک امت جو کہ بنی اسرائیل ہے اس سے بات کی گئی ہے، اور دوسری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اب اگر ہم پوری سورہ بقرہ کو دیکھتے ہیں تو اس کے 40 رکوع بنتے ہیں۔ ان 40 رکوع میں سے 18 رکوع ایسے ہیں کہ جن میں یہود کے ساتھ بات کی گئی ہے، اور اس کے بعد جو 22 رکوع آتے ہیں ان میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بات کی گئی ہے۔ پھر جو پہلے 18 رکوع آتے ہیں ان کو بھی تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پہلے 2 رکوع آتے ہیں وہ گویا کہ قرآن پاک کا دیباچہ کہلاتے ہیں، یا اس کے اندر جو ہے تمہیدی بات کی گئی ہے، اس لیے کہ آج کے دور کا انسان جو ہے جب وہ قرآن پاک کھولتا ہے تو وہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کو پڑھتا ہے، تو وہ تو پہلے مکی قرآن کو نہیں پڑھتا، وہ تو ڈائریکٹ مدنی قرآن کو پڑھنا شروع کر رہا ہے۔ تو اس لیے سورہ بقرہ کے جو پہلے 2 رکوع ہیں ان میں جو مکی قرآن ہے ان کی جھلک ہمیں نظر آتی ہے، گویا کہ وہ سارا قرآن جو کہ تقریباً 20 پارے بنتے ہیں، جو کہ 13 سالوں میں مکہ شریف میں نازل ہوا، اس کا خلاصہ جو ہے وہ سورہ بقرہ کے پہلے 2 رکوع میں بیان کر دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد جو 2 رکوع آتے ہیں گویا کہ وہ بھی مکی قرآن کی جھلک ہے، مگر اس میں جو ایک انداز اختیار کیا گیا ہے وہ یہ کہ وہ کون لوگ ہیں جو کہ قرآن سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں، اور وہ کون لوگ ہیں جو قرآن سے ہدایت حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے قرآن سے بھرپور قسم کا فائدہ اٹھایا، ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے قرآن سے بالکل بھی فائدہ نہیں اٹھایا، اور ایک وہ تیسری طرح کے لوگ تھے جو کہ درمیان میں تھے، نہ بھرپور فائدہ اٹھانے والوں میں سے تھے اور نہ ہی مکمل انکار کرنے والوں میں سے تھے۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہر معاشرے میں اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اور اس دور میں بھی یہی 3 طرح کے لوگ موجود تھے، تو گویا کہ ان 3 طرح کے لوگوں کو جو ہے ابتدا میں ڈسکس کر دیا گیا۔ لہٰذا اب ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ہم ان 3 میں سے کون سے لوگ ہیں جو قرآن سے بھرپور فائدہ اٹھانے والوں میں سے ہیں، جو خدا نخواستہ نہ ماننے والوں میں سے ہیں، یا پھر وہ جو کہ کچھ فائدہ اٹھاتے ہیں اور کچھ محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سارا موضوع جو ہے وہ سورہ بقرہ کے پہلے 4 رکوع میں بیان کر دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد 5 سے لے کے 15 تک جو ہے ڈائریکٹ جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ بات کی گئی ہے، جو کچھ بھی وہ کرتے رہیں ان کی ساری تاریخ جو ہے وہ اس میں ڈسکس کیا گیا ہے۔
اب یہ 14 رکوع بن جاتے ہیں کہ پہلے 4 رکوع میں جو ہے وہ تمہیدی بات کی گئی ہے، مکی قرآن کا خلاصہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر 10 رکوع میں جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ساتھ بات کی گئی ہے، یہ 14 رکوع ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جو 4 رکوع آتے ہیں ان میں ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے وہ خطاب کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی بھی، نصارہ بھی اور قریش مکہ بھی، یہ سب لوگ اپنا تعلق جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق تو براہ راست جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ لہٰذا یہ وہ نبی ہیں جن کا تقریباً ہر امت کے ساتھ جو ہے وہ تعلق بنتا ہے، اس لیے پھر ان کو وہاں پہ جو ہے وہ خطاب کیا گیا ہے۔ اور پھر اس 4 رکوع کے بعد اگلے جو 22 رکوع آتے ہیں ان میں مسلسل جو ہے وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے۔ جب یہ 18 رکوع ہمیں سمجھ آ گئے ہیں تو پھر جو باقی 22 رکوع جس میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ خطاب کیا گیا ہے، تو اس میں متفرق معاملات اور احکامات کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ کہیں ہمیں اچانک نماز کا ذکر مل جائے گا، کہیں رمضان کا مل جائے گا، کہیں حج کا مل جائے گا، کہیں نکاح آ جائے گا، کہیں طلاق آ جائے گی، اور یکدم جو ہے وہ مضمون آپس میں بدلتے رہتے ہیں، اور ایون یہ کہ صدقات اور جہاد کی بھی جو ہے اس میں بات کی جاتی ہے۔ لہٰذا اس ترتیب کو سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ ہماری جو شریعت ہے وہ احکام پر بھی مشتمل ہے، اور احکام کا تعلق جو ہوتا ہے وہ عبادات کے ساتھ اور معاملات کے ساتھ ہوتا ہے۔ کون سی عبادت کس طریقے سے کرنی ہے، کس طرح سے کرنی ہے، اس کی کیا حکمت ہے، اور پھر ہمارے معاملات جو کہ ہمارے انسانی معاملات ہیں، ہمارے لین دین کے معاملات، ہمارے نکاح کے معاملات، رشتوں کے معاملات جو ہیں، ان کا تعلق بھی احکام شریعت کے ایک پہلو کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اسی شریعت کا دوسرا پہلو جو ہوتا ہے وہ جہاد کے ساتھ ہوتا ہے، جہاد فی سبیل اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہٰذا جہاد جو ہوتا ہے وہ مال کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے، اور جہاد جو ہوتا ہے وہ نفس کے ساتھ بھی کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس جہاد کو بھی جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اور جہاد کے بعد انفاق کی باری آتی ہے کہ انفاق جو ہوتا ہے وہ کسی خاص عمل میں جو کہ دین کی سپورٹ کے لیے خرچ کرنا ہوتا ہے، اس کو انفاق کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ قتال کی صورت آتی ہے کہ بعض اوقات میدان جنگ میں جا کے لڑنا بھی ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ بھی جو ہوتے ہیں دین کے معاملات ہوتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سورہ بقرہ کے ان 22 رکوع میں جو ہے اس ترتیب کے ساتھ جو ہے سارے معاملات بیان ہوئے ہیں۔ عبادات کو بیان کیا گیا ہے، معاملات کو بیان کیا گیا ہے جس میں نکاح اور طلاق کے معاملات آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے جہاد مال کے ساتھ، جہاد نفس کے ساتھ، اور پھر انفاق کا معاملہ، اور پھر فائنلی جو ہے وہ قتال کا معاملہ جو ہے اس کا کچھ حصہ سورہ بقرہ میں اور تکمیلی حصہ جو ہے وہ سورہ ال عمران میں بیان کیا گیا ہے۔ لہٰذا اب پوری بات کو اگر ہم ذہن نشین کر لیں کہ سورہ بقرہ کے ابتدائی رکوع جو ہیں وہ مکی قرآن کی جھلک دیتے ہیں، اس کے بعد 10 رکوع میں جو ہے وہ بنی اسرائیل کو ڈسکس کیا جاتا ہے، اس کے بعد 4 رکوع میں ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو بیان کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد 22 رکوع ایسے ہیں کہ جن میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کیا جاتا ہے، اور تقریباً دین کے ہر معاملے کو جو ہے چاہے وہ عبادات معاملات سے ہوں یا وہ جہاد کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، اس کو جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ اور اس ساری تمہید کو جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو سکے کہ کہاں پہ کس سے بات کی جا رہی ہے اور کس ریفرنس کے ساتھ جو ہے وہ بات کی جا رہی ہے۔ اس طریقے سے ترجمہ کرنا اور اس کی تفسیر کو جاننا بہت آسان ہو جاتا ہے۔